الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ. قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا یزید بن ہارون قال حدثنا حماد بن سلمہ بهذا الاسناد وزاد ثم تلا هذه الآیہ للذین احسنوا الحسن وزیادہ. رواہ مسلم. ایک حدیث میں مزید یہ الفاظ آئے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے للذین احسنوا الحسن وزیادہ، جس کسی نے کوئی خیر اور بھلائی کی تو اس کو مزید اجر ہے اور دیدار الہی ہے. روایت یوں ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ رب العالمین جنتیوں سے پوچھے گا کہ کیا مزید تمہیں کچھ اور چاہیے، تمہاری کچھ اور حاجت ضرورت ہے؟ تو جنتی کہیں گے پروردگار تو نے ہمیں روشن چہرے دیا، تو نے ہمیں جنت دیا، تو نے ہمیں جہنم سے بچا لیا، اب اور کیا چاہیے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو پھر اللہ رب العالمین پردہ اٹھائے گا تو جنتیوں کو جو نعمتیں ابھی تک ملی تھی وہ دیدار الہی سے بڑھ کر نہیں ہوگی. تو اس میں مزید ٹکڑا یہ ہے کہ للذین احسنوا الحسن وزیادہ، کہ جس نے خیر اور بھلائی کی اس کے لیے مزید اجر ثواب ہے اور دیدار الہی. یعنی جنت میں سب سے بڑا ثواب، فضیلت، اجر اللہ رب العالمین کا دیدار ہے. اس کے سوا کوئی چیز اس سے بڑھ کر محبوب جنتی کو نہیں ہوگی. لیکن یہ کس کے نصیب میں آئے گا؟ خیر اور بھلائی کرنے والا. تو کل بات گزری تھی من دل علی خیر فلہ مثل اجری فاعلیہ، کہ جو لوگ کسی کو خیر اور بھلائی کی طرف رہنمائی کرتے ہیں تو خیر اور بھلائی کرنے والے کے برابر ان کو ثواب ملتا ہے. یعنی مدد کرنے کا ایک الگ ہی مزہ ہے. مدد کہتے ہیں ہاتھ بڑھانے کو، یعنی بڑھانے کو، کسی چیز کو بڑھانے کو، اور ہم جب کسی کی طرف مدد کے ہاتھ بڑھاتے ہیں تو اسے مدد کرنا کہا جاتا ہے. تو مدد کرنے میں ایک عجیب سکون ہے، اور خاص طور پر اس وقت جب مدد میں انسان کا یہ جذبہ ہو، یہ نیت ہو کہ یہ مدد صرف اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے ہو رہی ہے، لوگوں کی یا لوگوں کو خوش کرنے کی نہیں. ورنہ لوگوں کو خوش کرنے کی مدد میں بھی بہت سکون ملتا ہے. اگر آدمی کوئی کام کرتا ہے، اس کی نیت ریا کی ہے اور لوگ اس کی واہواہی کرتے ہیں تو اسے برا تھوڑی لگتا، بڑا اچھا لگتا ہے. تو یہاں نیت کا ایک خالص ہونا بہت ضروری ہے. اور مدد صرف مال سے نہیں ہوتی، بلکہ کسی کو اچھی بات بتا دینا ہی بھی مدد ہے. مدد صرف مال سے نہیں ہوتی، کسی کا غم ہلکا کر دینا، کسی کو راستہ بتا دینا، کسی کی مشکلات سے بچا لینا، یا اس کے لیے مشکلیں نہیں کھڑی کرنا، اس کے لیے دعائیں کرنا، یا راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا، یہ ساری چیزیں مدد میں شمار ہوتی. سنن ترمذی کی روایت میں آتا ہے کہ بڑا ثواب بڑی آزمائش. اگر آدمی کو بڑا ثواب چاہیے تو اسے بڑی آزمائش کے لیے تیار رہنا چاہیے. آج ہمارا نہج منہج لیس من منہج سلف کا منہج کیا ہے؟ جو آزمائش سے نہیں ڈرتے تھے. لیکن ہمارا منہج کیا ہے؟ ہمارے جسم کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، ہمارے دل و دماغ کو کوئی الجھن نہ پہنچے، اور ہمارا کام چل جائے، ہمارا دین چل جائے، ہماری زندگی گزر جائے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. یہ اخوانیت ہے. اخوانی کیا ڈھول دکھاتے ہیں، کیا آدمی کو خواب دکھاتے ہیں، ایک ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ، سب سیٹ ہے، سب معاملے حل ہے. نہیں، ایسا ہو نہیں سکتا. کیونکہ اللہ رب العالمین کو جو قوم محبوب ہوتی ہے، پسند ہوتی ہے، اللہ رب العالمین اس کو مصیبت میں، پریشانی میں، آزمائش میں ڈالتا ہے. اس پہ آزمائش آئے گی ہی آئے گی. اب آدمی یہ سوچے کہ میں ایسا کام کروں کہ کوئی آزمائش نہیں آئے، گویا وہ اللہ تعالیٰ کی سنت کو بدلنا چاہتا. اللہ تعالیٰ کی سنت تو یہ ہے کہ جو اپنے محبوب بندوں کو پرکھتا ہے تو انہیں آزمائش میں ڈالتا ہے، اور ایسے حالات میں وہ صبر کریں اور اللہ تعالیٰ سے بدگمان نہ ہو تو اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جاتا ہے. آزمائش ہم پر آئے گی، آزمائش میں ہمیں ثابت قدم رہنا ہے، مچلنا، پریشان نہیں ہونا ہے. اللہ تعالیٰ سے کسی طرح کی بدگمانی نہ ہو بلکہ ثابت قدمی ہو. اور اگر آدمی ایسی آزمائش میں پریشان ہو گیا، اللہ تعالیٰ سے بدگمان ہو گیا، اللہ تعالیٰ سے ناراض ہو جائے. کوئی آزمائش آئی، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لی آدمی. بعض لوگ کیا سمجھتے، کسی پہ کوئی آزمائش آئی تو یہ سمجھتے اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ تو اس بندے سے محبت رکھتا ہے، اس قوم سے محبت رکھتا ہے. تو پھر آزمائش کیوں ڈالتا ہے؟
آزمائش اللہ تعالیٰ 3 وجوہات کی بنا پر ڈالتا ہے. ایک کہ وہ مکروہات سے بچ جائے، دوسرا وہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے، تیسرا اس کے درجات بلند ہو جائے. تو کسی کو ظلم کرتا ہوا دیکھے تو ظالم کی مدد کیسے کی جائے گی؟ ظالم کی مدد اس کو ظلم سے روکنا ہے. اگر ہم سے کوئی نیک مشورہ مانگے تو اچھی بات کہہ دینا یہ لوگوں کی وہ ہے، لیکن آج اگر کسی مشورہ مانگا جائے تو آدمی مشورہ دینے میں نیک نیتی نہیں رکھتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم سے مشورہ طلب کیا جائے نیک مشورہ دو. دیکھیے ایک عورت زانیہ، کیا مدد کی تھی اس نے؟ زانیہ تھی، ایک کتے کو پیاسا دیکھی، اپنا پلو کنویں میں ڈبائی، نچوڑ کے اسے پلا دی، اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت دیا. کیا مدد تھی؟ وہیں ایک عورت نے ایک بلی کو اپنے گھر میں باندھ دی اور وہ بھوکی پیاسی مر گئی، اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم میں ڈال دیا. تو مدد کرنے پر جنت ہے اور مدد نہیں کرنے پر جہنم ہے. معلوم کیا ہوا کہ ایسے حالات میں جب ہم پر آزمائش آئے تو ہمیں صبر کرتے ہوئے ثابت قدمی دکھانا ہے، اللہ تعالیٰ سے بدگمان نہیں ہونا ہے. لیکن آپ دیکھیں گے ایسے موقعوں پر لوگ مدد نہیں کرتے بلکہ موقع کا فائدہ اٹھاتے ہیں. موقع کا فائدہ اٹھانا یہ مدد نہیں ہے بلکہ مدد سے ہاتھ کھینچنا ہے. آپ صحابہ اکرام کی زندگی اٹھا لیجئے، کیا معاملات سخت تھے کہ جنگ صفین کا معاملہ ہے، جنگ جمل کا معاملہ ہے، کربلا کا معاملہ ہے. ان سارے معاملات میں کسی صحابی سے آپ ایک ایسا واقعہ نہیں بتا سکتے کہ انہوں نے موقع کا فائدہ اٹھایا. ہاں موقع کا فائدہ دشمنان اسلام خوارج برابر اٹھاتے، یہاں تک کہ جب ایک ایسا موقع آیا کہ جب حضرت علی اور حضرت معاویہ کی وار جنگ محاذ ہوتے ہوئے یہود اور نصارہ نے دیکھا تو اسلام پہ حملہ کرنے کی کوشش کی. وہیں حضرت معاویہ نے کہہ دیا کہ اگر تو نے اس سے ایسی حرکت کیا تو میں اور میرا بھائی مل کے تیرے کو ضرور ماریں گے، تیرے خلاف جنگ کریں گے. تو جب حالات ہم پہ آزمائش والے آئیں تو وہاں ایک دوسرے کی مدد کرنا یہ منہج سلف، مدد سے ہاتھ کھینچنا یہ منہج سلف نہیں ہے. تو ہمیں خیر اور بھلائی کے راستے کو اختیار کرنا ہے. ہر صورت میں نیت یہ رکھنا ہے کہ ہم سے جتنا ہو سکے ہم لوگوں کی خیر اور بھلائی کریں، خیر اور بھلائی چاہیں. لوگوں کو بھی یہ چاہیے کہ وہ بھی ایسے اعمال کریں کہ لوگ ان کے ساتھ خیر و بھلائی کریں. اگر لوگوں کے ایسے اعمال نہیں ہوں گے تو پھر مسائل کھڑے ہوتے ہیں. تو خیر و بھلائی کرنا، مدد کرنا یہ سلف کا منہج ہے، اور مدد سے ہاتھ کھینچنا یہ سلف کا منہج نہیں ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں منہج سلف پر چلنے، اس پر عمل کرنے کی ایک توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ اسی منہج پر فرمائے. آمین یا رب العالمین.